أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ پچھلے سال کا بقیہ سورہ حشر کا آخری رکوع ہے۔ اس سے پہلے دو رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ان قبیلوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے تھے اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو مخاطب فرماتے ہیں، اپنے مومن بندوں سے خطاب فرماتے ہیں اور انہیں متوجہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس دیکھ لے کہ وہ آئندہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے۔ ہر نفس کو جاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ آئندہ کل کے لیے کیا آگے بھیجتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی خبردار ہیں ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو مرتبہ تقوی کا حکم فرمایا ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقوی کی اہمیت کی بات ہے کہ تقوی کتنی اہم چیز ہے کہ ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں بھی اور درمیان میں بھی تقوی کا حکم فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تقوی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ معنی میں بیان فرمایا۔ ایک تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، خوف اور خشیت، کسی چیز کا ڈر۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس معنی میں تقریباً دیا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ۔ اور تقوی کا ایک مطلب ہوتا ہے اعمال کا ادا کرنا، اعمال صالحہ کو نبھانا۔ چنانچہ اس آیت میں شروع میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے ڈر کی وجہ سے نیک کاموں کو بجا لاؤ۔ اور اس پر قرینہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اللہ سے ڈر کر نیک کام کرو، کیونکہ ایک دن ہمیں
اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے، اور اس دن سے ڈرو۔ ہر نفس دیکھ لے اس بات کو کہ وہ آئندہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ آئندہ کل سے مراد قیامت کا دن ہے۔ دنیا جب سے بنی تب سے، یا انسان زمین پر جب سے آباد ہوئے تب، یہ پورا ایک دن ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور آخرت یہ کل کے درجے میں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اس سے دنیا جب سے بنی تب سے لے کر، یا انسان جب سے زمین پر آباد ہوئے تب سے لے کر قیامت کے آنے تک کا جو زمانہ ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں ایک دن کی حیثیت بھی مکمل طور پر نہیں، اس لیے کہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے، اور آخرت اور قیامت جو آنے والی ہے وہ آخرت کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو ایک ختم ہونے والی زندگی کو ختم نہ ہونے والی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن پھر بھی ایک دن کے درجے میں۔ اور اس بات کی طرف بھی متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہاں ہیں، ایک دن کہیں اور جانا ہے۔ اور جس آدمی کو یہ فکر ہوتا ہے کہ مجھے اپنا ملک چھوڑ کر یا اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ پہنچنا ہے، تو وہاں کے اسباب اور سامان کی تیاری کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کسی آدمی کو دوسرے ملک میں کسی سفر پر جانا ہوتا ہے اور وہاں سامان ساتھ نہیں لے جا سکتا ہے، تو وہ وہاں کی کرنسی کو یہاں رہتے ہوئے جمع کرنے کی فکر کرتا ہے کہ میری کرنسی وہاں پہنچ جائے، تاکہ میں وہاں پہنچ کر کے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس ملک کی کرنسی سے فائدہ اٹھا سکوں۔ کہ بس اسی طرح اس دنیا سے آخرت میں جب ہمیں جانا ہے تو یہاں کی یہ دنیا کے ساز و سامان اور اسباب، یہ چیزیں وہاں ساتھ آنے والی نہیں ہیں، بلکہ یہ چیز ختم ہونے والی ہے۔ اور وہاں جیسے دنیا میں کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، آخرت کی کرنسی اور آخرت کی پراپرٹی وہ وہاں کا اجر اور ثواب ہے۔ اور وہ اجر اور ثواب یہاں سے، جیسے ایک آدمی اپنے ملک میں رہتے ہوئے دوسرے ملک میں اپنی کرنسی کو ٹرانسفر کرتا ہے، تو اسی طریقے سے آخرت میں بھی اپنی کرنسی کو منتقل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے اعمال صالحہ کرنے کے لیے ایک زندگی کی شکل میں، کہ ہماری اپنی زندگی جو ہے اس زندگی میں ہم سے جس طرح ہو سکے، جتنی مقدار میں ہو سکے، ہمیں نیک کام کرنے ہیں، اور یہ نیک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر اور ثواب کی شکل میں اللہ کے پاس محفوظ رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کی نیکیوں کو جبکہ وہ اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے، تو ایک آدمی جیسے اپنے گائے کے بچے کو پالتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی نیکیوں کو بھی بڑھاتا چڑھاتا جاتا ہے۔ اس لیے ایک دن دنیا کی زندگی ختم ہونی ہے اور قیامت کا دن آنا ہے۔ ایک قیامت کا دن وہ ہے جو ساری دنیا کے فنا ہونے کا دن ہوگا، اور فنا ہو کر کے پھر اللہ کے دربار میں حاضری کا دن ہوگا۔ اور ایک قیامت کا دن ہے ہر آدمی کی اپنی اپنی موت، من مات فقد قامت قیامت، جو آدمی مر گیا اس کی تو قیامت ہی کھڑی ہو گئی، قیامت قائم ہو گئی۔ اور وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پہنچنے کے بعد نیا کوئی کام آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ جو کام اس نے دنیا میں کیے ہوں گے، جو اچھائیاں کی ہوگی، جن برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، جن محتاج اور مسکینوں کا وہ ساتھ دیا ہوگا، ضرورت مندوں کی ضرورت میں کام آیا ہوگا، دین کے اور شعائر کی حفاظت میں جس نے اپنی زندگی کو لگایا ہوگا، وہ نیکیاں وہاں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو چاہے بڑھا چڑھا کر کے دیں گے۔ لیکن یہاں سے نکل جانے کے بعد کوئی آدمی آخرت میں پہنچنے کے بعد، قیامت میں پہنچنے کے بعد اپنے لیے کوئی نیا کام کرنا چاہے اور اس کا بدلہ وہاں لینا چاہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے، اس لیے کہ جو موقع ہمارے پاس ہے اس کے بعد کوئی دوسرا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ حضرت اقدس خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جو اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، یہاں تقویٰ قرآن کریم میں جو تیسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے اپنے آپ کو معصیت سے بچانا۔ اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈر کر کے گناہوں سے بچو، اور اس پر نشانی کیا ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تمہاری زندگی کی برائیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑے خبردار ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہم کو نیکیوں کے کرنے اور برائیوں سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور ترغیب اس طور پر دیتے ہیں کہ نیکیاں کرو، اس لیے کہ کل ایک دن وہ آنے والا ہے کہ اس دن ہمیں کام کرنے کا، آپ کو کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور ثواب کی اور کرنسی کی ضرورت ہوگی۔ اور برائیوں سے بچو اس لیے کہ ایک آدمی یوں تو سمجھ سکتا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ اور رشتہ دار نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں سے وہ کبھی پوشیدہ نہیں رہتا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات سے بے پرواہ کر دیا۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات سے ہی بے پرواہ کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ نافرمان لوگ ہیں۔ اس میں اللہ نے ان بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے احکام سے، اللہ سے بے پرواہی یعنی اللہ کے احکام سے بے پرواہی کرتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، یہ حقیقت میں کسی اور کا یا اللہ کا نقصان نہیں کرتے۔ اس لیے کہ ساری دنیا مل کر کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بڑھنے والی نہیں ہے، اور ساری دنیا، پوری دنیا مل کر کے اگر رب کی نافرمانی پر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بڑائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ ہم سے جو اچھے کام ہوں گے اس کا فائدہ ہمیں ہے، ہم جن برائیوں سے بچیں گے اس کا فائدہ ہمیں ہے، ہم جو گناہ کے کام کریں گے اللہ کی پناہ، تو اس گناہ کے کام سے نقصان اللہ کا نہیں بلکہ ہمارا اپنی ذات کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی اللہ کے احکام سے غفلت برتتا ہے، اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈالتا ہے، پیٹھ کے پیچھے ڈالتا ہے، قرآن کی اور نبی کی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا کیا نقصان کرے گا؟ وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنا نقصان خود سمجھ میں نہیں آتا۔ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو اللہ نے فرمایا دنیا میں بڑے سمجھدار تھے، وہ کانوا مستبصرین، بڑے سمجھدار تھے، بڑے ریسرچ کرنے والے تھے، لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آخرت میں ہمارے رب کو منہ دکھانے کے لائق ہم نہیں رہیں گے۔ انہیں بہت کچھ سمجھ میں آیا، لیکن اس زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو سمجھا، اس کے اندر موجود چیزوں کو سمجھا، اور ان چیزوں کے ذریعے سے چیزوں کی کیفیت اور حقیقت کو سمجھا، لیکن اس حقیقت اور کیفیت کو پیدا کرنے والے رب ذوالجلال کو نہ سمجھ پائے۔ یہ انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے جب کوئی بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس کی عقل صحیح معنی میں کام نہیں کرتی، اسی لیے تو وہ بڑے سے بڑا گناہ کر دیتا ہے۔ جب عقل صحیح معنی میں کام کرے تو گناہ سے آدمی کے لیے بچنے کا راستہ نکل جاتا ہے، اور یہ لوگ بدکار لوگ ہیں۔ دو جماعتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، ایک ہے فرما برداروں کی جماعت جو اللہ کو سے ڈر کر زندگی گزارتی ہے، اور ایک وہ جماعت جو نافرمانی والی زندگی گزارتی ہے۔ ان دونوں جماعتوں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون۔
جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج آنکھوں کے سامنے ایک پردہ لگا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، لیکن جب موت آ جائے گی اور رب کے دربار میں حاضر ہوں گے تو جنت اور جہنم نظر آئے گی۔ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا میدان محشر میں، اور اس کی 1000 لگامیں ہوگی، 70,000 لگامیں ہوگی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے اور اسے کھینچ کر لائیں گے، اور جنت بھی قریب کر دی جائے گی۔ آج سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، بنائی ہے، جہنم بھی بنائی جا چکی ہے، اور اس میں جانے والے لوگ بھی طے ہیں۔ کل میسر لما خلق له، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندہ جس کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے اللہ نے اس راستے کو آسان کر دیا۔ تقدیر میں زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ نے جماعتیں بنا رکھی ہیں، اور جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، اور جہنم کو کہا جائے گا حل امتلأتی، کہ کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی حل من مزید، اور آنے دو۔ جنت والے وہ لوگ ہیں، جنت والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہر طرح کی راحت ہوگی، اور ایک بہت بڑی راحت تو یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جنت میں جن بندوں کو بلائے گا، اور اللہ کے مہمان خانے میں جو بندے پہنچیں گے، وہ بندے، ان کو ایک بڑی نعمت یہ ملے گی کہ اللہ کی طرف سے رضوان، خوشنودی ملے گی۔ اللہ کی طرف سے ان کو خوشنودی ملے گی، رضامندی ملے گی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، ایک بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اور ایک نعمت اللہ کی طرف سے ملے گی کہ ہم جنت میں پہنچ کر اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیسے زیارت ہوگی؟ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے 14ویں کے چاند کو لوگ اپنی اپنی جگہ سے دیکھتے ہیں، بنگلے میں رہنے والا بھی دیکھتا ہے، جھونپڑے میں رہنے والا بھی دیکھتا ہے، ہر جگہ کی اپنے اپنے رب کی زیارت کرے گا، اور محبوب کی زیارت سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں۔ اور جہنم میں، جہنم والے جنت والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، جہنم والوں کے لیے اللہ کا غضب ہوگا، اللہ ان پر غضبناک ہوں گے، اور جس شخص پر اللہ کا غضب ہو وہ بہت بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے غضب والے بندے اور اللہ کی رضوان اور خوشنودی والے بندے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے لوگ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ ایک بڑی نعمت جو ہے وہ ہے کامیابی کا ملنا۔ من ادخل الجنت فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو پورا ہی کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں جو کامیابیاں لوگوں کو ملتی ہیں یہ ساری کی ساری کامیابیاں ایسی ہے جو عارضی ہے، اس کامیابی میں بھی مصیبت ہوتی ہے، لیکن آخرت میں جنت میں ڈال کر کے اللہ جو کامیابی عطا فرمانے والے ہیں، اس کامیابی کے بعد کسی قسم کی تکلیف کا نام نشان نہیں ہوگا، نہ کمانے کا نہ گانٹھنے کا، کوئی تکلیف نہیں۔ دنیا میں تو کسی آدمی کو مال مل جائے تو اس مال کے ملنے پر اس کو کامیابی ملی، لیکن اس کے ساتھ میں مصیبت، اس کو سنبھالنا بھی مصیبت۔
ایک آدمی یوں کہے کہ مجھے کھانے پینے کے سامان مل گئے، تو کھانے پینے کے سامان کے بعد وہ پیٹ کے لائق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، یہ مصیبت۔ اور اگر وہ پیٹ میں گیا ہے تو پیٹ میں جانے کے بعد بھی اس کے فضلات کو نکالنے کی ایک فکر ہے۔ آخرت میں کسی درجے کی کوئی تکلیف نہیں، مکمل اور پوری کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور ایسے بندوں کو فائز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی عظمت کو بیان فرمایا کہ کلام پاک کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے، اور اس کلام کو اس ماہ مبارک سے، جس کا آج پہلا دن ہم پورا کر رہے ہیں، خصوصی تعلق ہے، خصوصی شفقت اور تعلق ماہ مبارک کے ساتھ قرآن کو ہے، تو ہمیں بھی خصوصی تعلق رکھنا چاہیے کلام پاک سے۔ آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں خالی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، اور گھر سے بیٹھ کر کے قرآن کریم کا درس ہم سن رہے ہیں، لیکن اس کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ ہم اس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں کہ جو امام اعظم رمضان مبارک میں 63 قرآن پڑھتے سنتے تھے، دن کا ایک رات کا ایک پڑھتے تھے، اور تراویح میں 3 کلام پاک ختم فرماتے تھے ایک قول کے مطابق، 63 کلام۔ غور کریں تو روانی کے ساتھ بھی صحیح آدمی پڑھے تو بھی کم از کم 8-10 گھنٹے لگ جائے، تو 8-10 گھنٹے دن کے، 8-10 رات کے، پھر روزانہ 3 پارے پڑھیں تراویح میں تو اس کے 2 گھنٹے کم از کم الگ۔ کتنا ان کو قرآن کریم سے شوق تھا، اور کتنی قرآن کریم سے انہیں محبت تھی۔ یہ کلام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو دیا ہے، انسانوں کو عقل دی ہے اور شہوت دی ہے، خواہشات ہے، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، سننے کی خواہش، بہت سی خواہشات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیات میں جو فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کو جو قرآن دیا ہے، یہ قرآن اگر پہاڑ پر اتارا جاتا اور پہاڑ میں انسانوں کی طرح قوت ادراک، سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی، اور اس کے اندر خواہش نہ رکھی ہوتی، شہوات نہ ہوتی، 2 نعمتیں ہوتی، تو ایسی صورت میں یہ پہاڑ بھی اپنی اتنی بڑی حیثیت کو کھو بیٹھتا۔ معلوم ہوا کہ اس کلام پاک سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر سمجھداری ہو، اور سمجھداری کے ساتھ ساتھ یہ قرآن ہم پر اترا اللہ کے رسول علیہ السلام کے واسطے سے، تو پہاڑ کے متعلق تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، دب جاتا اس کے بوجھ سے، ہمیں تو کچھ ہوا نہیں۔ اس کا جواب تو پہلے تو یہ ہے کہ خود قرآن کریم کے نزول کی کیفیت کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن اترتا تھا تو سخت سردیوں کی رات میں اور دن میں قرآن اترتا تو آپ کے پیشانی پر پسینے بھی ہوتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی شروع ہوئی اور آپ کی ران میری ران پر تھی، مجھے یوں محسوس ہونے لگ گیا کہ میری ران ٹوٹی جا رہی ہے۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اور وہی اترنا شروع ہوتی تو وہ اونٹنی بھی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جائے۔ ہمارے اوپر اثر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک خواہشات کا اور شہوات کا مادہ دیا ہے، کھانے کے کا شوق، پینے کا شوق، اس کی وجہ سے یہ قرآن جو ہے وہ قرآن کی کیفیت ہم پر ظاہر نہیں ہوتی، دب جاتی ہے۔ اس کا اثر لینے کے لیے سمجھداری بھی چاہیے
اور اپنے آپ کو قرآن کے مطابق شہوات سے بچانا چاہیے. تو حقیقت میں یہ قرآن ہم پر اثر کرتا ہے، اور جن جن پر قرآن نے اثر نہیں کیا وہ ان نعمتوں سے محروم تھے. اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو اتارتے کسی پہاڑ پر تو تو دیکھتا اس پہاڑ کو خاشعا دبنے والا، متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اللہ کا ڈر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا ڈر ہی ہے جو برائیوں سے روکتا ہے. اور تقوی میں بھی ایک قسم کا ڈر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس تقوی اور خشیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے فائدے رکھے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جس بندے میں تقوی اور خشیت ہوتی ہے، تقوی کی صفت اور خشیت کی صفت ہوتی ہے، وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے اور مصیبتوں سے بچاتے ہیں. اور جو مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق میں مقرر کی ہوتی ہیں، وہ مصیبت اللہ اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں، اور اس کو بھی باعث قرب اور نزدیکی بنا دیتے ہیں. جو آدمی تقوی والی زندگی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہے کہ اللہ اس کی روزی کو آسان بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی کی صفت رکھنے والا، خشیت کی صفت رکھنے والا بندہ، اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرَهُ. اور تقوی کی صفت رکھنے والے کو اللہ اپنے خزانے سے، اپنی طرف سے رہبری فرماتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ. اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھلائے گا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ انبیاء کی مخصوص صفت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سب نبوت تھی، اس سے نیچے کا درجہ ان تمام میں ہر حال میں تقویٰ رہتا تھا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں. یعنی یہ کلام جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، قرآن اللہ نے جو ہم کو دیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کو اللہ مثال سے بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بڑا پہاڑ ہوتا اور اس بڑے پہاڑ پر اگر قرآن کو اتارا جاتا، اور قرآن میں اور وہ پہاڑ میں شعور اور سمجھداری ہوتی اور شہوات نہ رکھی جاتی اس میں، اور اس کو عقل اور ادراک دیا جاتا، تو پہاڑ کی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی جگہ پر باقی رہے. بعض حضرات فرماتے ہیں مفسرین کہ نہیں، ان پہاڑوں میں اور ان چیزوں میں بھی اللہ نے عقل اور شعور رکھا ہی ہے. اگر ان کو قرآن دے دیا جاتا تو ان کی طاقت نہیں تھی کہ باقی رہتے. یہ نعمت اللہ پاک نے جو ہم کو دی ہے، زندہ اور جاوید نعمت ہے. ایسا کلام ہے کہ لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ لوگوں کو وہ راہ سجاتا ہے کہ جو بالکل سیدھا ہے، اس میں ٹیڑھاپن نہیں ہے. انسانوں کو ان کی کھری کھری باتیں بتاتا ہے اور نقصان والی تمام چیزوں سے متنبہ کرتا ہے کہ ان سے بچو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسانوں کے نقصان کی چیز ہوتی اور اللہ نے اپنے کلام میں اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتائی نہ ہو، یا قرآن میں یا حدیث میں. ایک بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کا اثر تو اصل قیامت کے دن ظاہر ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ صرف
کتاب قرات نہیں ہے، پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، کتاب تلاوت نہیں ہے۔ جہاں یہ کتاب تلاوت ہے کہ سمجھے اور بے سمجھے جس طرح بھی کوئی آدمی قرآن کریم کو پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اس سے کوئی بات، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ہدایت ہے، زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، عبادات میں، عقائد میں، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے سے نفس کلام میں یا اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے ذریعے سے تمام چیزوں کی پوری رہبری کر دی گئی ہے۔ ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ان تمسکتم بہما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے اندر جو ذمہ داری کی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اگر تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے۔ ایک ہے اللہ کا کلام، اور ایک روایت کے مطابق میری سنت، یعنی میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری سنت۔ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے۔ آج بھی اس کلام پاک کے برکات ہیں، آج بھی اللہ کی رحمتوں کو اگر اتارنا ہے تو ان رحمتوں کے اتارنے کے لیے اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی مضبوط ذریعہ نہیں۔ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں سننے کو۔ ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات کے آخری حصے میں کوئی بندہ کلام پاک پڑھنا شروع کرتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کی بھیڑ اس کے منہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو کلام پڑھ پاتے ہیں، سب کی مجال نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بندے مومن قرآن پڑھے تو اس کے منہ سے جو آواز نکلے وہ سیدھے میرے منہ میں آئے۔ آسمانوں سے فرشتوں کو اگر زمین پر لانے والی کوئی نعمت ہے، کوئی چیز ہے تو یہ قرآن کریم کی نعمت ہے۔ بدر میں آسمان سے فرشتے اترے تھے، اور آج بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ کے غضب کو اگر دور کرنا ہے تو سوائے کلام پاک کی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پاک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو حالات ہیں ان حالات میں کچھ مسائل کا بھی تذکرہ مناسب ہے کہ جب 4-5 آدمیوں کے سوا بقیہ سب لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ان حالات میں جو لوگ مسجدوں کے عادی تھے ان کا دل ضرور دکھی ہے، لیکن زندگی پر جب عادی تھے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو پچھلے جمعہ میں ہم نے سنایا تھا کہ جب کوئی آدمی گھر رہتے ہوئے تندرستی کے زمانے میں کسی بات کا عادی ہوتا ہے، سفر سے یا بیماری سے اگر وہ کوئی کام نہیں کر پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن پھر بھی گھروں میں ہمیں اپنے گھر میں بالغ مرد ہیں وہ بالغ مرد، اور گھر میں بچے اور گھر میں جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ ہمیں اپنے فرض نمازوں کو، تراویح کو، وتر کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، تاکہ جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 گنا بڑی ہوتی ہے، وہ فضیلت گھر میں بھی مل جائے گی، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے۔ اب جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھانے والا صرف بالغ مرد ہو سکتا ہے، نابالغ بچہ وہ نہ فرض نماز کا امام بن سکتا ہے، نہ تراویح اور نہ کسی نفل نماز کا۔ نماز پڑھنے کے وقت میں امام کے لیے جو شخص امام بنتا ہے گھر میں، وہ نیت کرے گا کہ میں اپنی نماز پڑھتا ہوں اور امامت بھی کرتا ہوں، اور جو پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں
ان کے لیے یہ لازم ہے کہ دل میں یہ نیت ہو کہ میں کسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. وہ نیت تقریباً ہوتی ہے. اسی لیے تو گھر میں جو نماز کے عادی ہیں تو گھر میں بھی عورتیں اور بچے بھی کہتے ہیں کہ چلو اذان ہو گئی، جماعت سے نماز پڑھ. اس کا مطلب ہے کہ نیت ہی ہے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں. پھر صفوں کی ترتیب کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر گھر میں دو بالغ مرد ہیں تو ایک امام بنے گا اور دوسرا بالغ مرد مقتدی بنے گا. اور وہ کیسے کھڑا رہے گا؟ اگر گھر میں کوئی نابالغ بچہ یعنی مذکر پرلنگ نہیں ہے، نابالغ بچہ نہیں ہے، بچی ہے، نابالغ بچہ نہیں ہے، نہ بچی ہے نہ بچہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ بالغ مرد امام کے پاس میں امام کی داہنی جانب میں اس طور پر کھڑا رہے کہ جو امامت کر رہا ہے گھر کا فرد، اس کی جہاں ایڑی ہے اس ایڑی کے آس پاس اس دوسرے بالغ مرد کا پنجہ شروع ہو. پھر اس کے بعد گھر میں کوئی بالغ مرد نہیں ہے بلکہ بالغ عورتیں ہیں، بیوی ہیں، بہن ہیں، ماں ہیں، بیٹی ہیں، تو وہ سب کے سب ایک الگ صف بنائیں گے. وہ اس طور پر نہیں کھڑے رہیں گے کہ نماز کے کسی حال میں عورت کا بدن کا کوئی حصہ مقتدی یا امام کے بدن کے مقابل میں اور سامنے آ جائے. اگر اس طرح ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مقتدی کے سامنے آ جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز پڑھیں، کیونکہ ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. اور اگر امام کے سامنے آ جائے تو مان لو کہ گھر میں ایک ہی مرد ہیں اور باقی سب عورتیں ہیں، بالغ عورتیں ہیں، اور وہ اس طور پر نماز پڑھ رہے ہیں کہ مقابل ہو رہے ہیں، ان سجدے میں جا رہے ہیں، تو عورت کا بدن کا کچھ حصہ چاہے وہ اس کا بیٹا ہی کی نماز نہ پڑھاتا ہو اس کے مقابل ہو رہا ہے، اس کے پیروں کے سامنے آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں امام ہی کی نماز ٹوٹ گئی، امام کی ٹوٹ گئی، سب کی گئی. پھر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر کا کمرہ ایسا چھوٹا ہے کہ چھوٹا کمرہ ہونے کی وجہ سے اس میں ایک امام، ایک مقتدی اور پھر عورتوں کی دوسری صف لگانا ممکن نہیں ہے. کچھ سامان رکھا ہوا ہے یا یہ کہ گھر ہی چوڑائی میں کم ہے، تو ایسی صورت میں ترتیب یہ رکھی جائے کہ امام ایک کمرے میں اور اس کے ساتھ میں جو مرد بالغ یا نابالغ ہیں وہ اسی کمرے میں، اور دیوار کے اس طرف دوسرے کمرے میں اس طور پر عورتیں صف لگائیں کہ وہ اپنے امامت کرنے والے جو شوہر ہیں یا بیٹا ہیں یا باپ ہیں اس سے آگے نہ بڑھیں، پیچھے رہیں. اور اگر نابالغ بچہ بھی کوئی موجود ہے اور بالغ مرد بھی ہے تو امام آگے رہے گا، وہ بالغ مرد اور نابالغ بچہ وہ دونوں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر بالغ بچہ نہیں ہے، نابالغ بچہ نہیں ہے بلکہ نابالغ بچی ہے تو وہ عورتوں کے ساتھ میں کھڑی ہو جائے گی. تو یہ اہم مسائل ہیں. اور وتر کی نماز بھی گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور گھر میں اگر کوئی حافظ ہے تو وہ قرآن سنائے گا، اور اگر گھر میں کوئی حافظ نہیں ہے تو اڑوس پڑوس سے لوگوں کو بلا کر اور کسی حافظ کو بلا کر پھر بھیڑ ہو کر کے، کہ لوگوں کے دلوں میں رمضان میں اللہ کی طرف سے جب فرشتہ رکھ دیا جاتا ہے اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور آواز ہوتی ہے کہ نیکی کے طلبگار آگے بڑھو اور برائی کے طرفدار کم پیچھے ہٹ، تو اللہ کی طرف سے ایک توفیق مل جاتی ہے اس ماہ مبارک میں جو نیکیاں اس رمضان مبارک کے علاوہ اور مہینوں میں کرنا کچھ مشکل ہوتی ہیں، وہ نیکیاں اس مہینے میں کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہم بھی قرآن سنیں، اڑوس پڑوس سے لوگ جمع ہو کر کے پھر وہی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو ہم اپنے اپنے گھروں میں جو ہمیں صورتیں یاد ہیں، گھر میں کسی بالغ مرد کو، عموماً ہمارے یہاں لوگوں کو یاسین شریف یاد ہوتی ہیں، سورہ واقعہ یاد ہوتی ہیں،
کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کی راتیں ہیں، تراویح میں جب ہم ایماناً و احتساباً اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی امید کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تھکاتے تھے تھوڑی لمبی قرات اگر ممکن ہے یاد ہے تو جو صورتیں یاد ہیں انہیں پڑھنا چاہیے، اور نہیں یاد ہیں تو کم از کم آخری صورتیں ان کو پڑھ کر کے اپنی تراویح کی سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ختم کرنا بہتر ہے کہ 29 کو بھی وہ ہے تو کوئی حرج نہیں، 29 کو بھی، کیونکہ اگر گھروں میں پڑھتے ہیں اور شروع کے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، شروع کے دنوں میں سوا پارا کر کے پڑھ لی یا 4 دن، پھر اگر 29 کو پڑھیں گے تو کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس دن قرآن ختم ہو جاتا ہے اس دن سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان بھی ختم، اس لیے لازم نہیں ہے کہ 27 کو ہی کریں بلکہ 29 تک، تاکہ لوگ بالجمعی کے ساتھ عبادتوں میں لگے رہیں تو 29 کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رحم المساکین یا ذی القوة المتین الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجود الحی القیوم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الہ العالمین ہم سب کے امت مسلمہ کی بڑی بڑی مغفرت فرما دیں۔ الہ العالمین ہمیں اعتراف ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو آپ کے حکم کے مطابق صحیح نہیں گزارا ہے، مولا کریم اقراری مجرم ہیں، ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم ایک زمانہ تھا کہ جب ماہ مبارک میں انسانوں کی اور تیرے بندوں کی مسجدوں میں بھیڑ ہوتی تھی، کوئی تسبیح اور تلاوت میں مشغول ہوتا، مولا کریم بڑے ذوق شوق سے مساجد میں لوگ عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ مولا کریم آج اس بیماری کی وجہ سے ہم اپنی مسجدوں کی حاضری سے بھی مولا کریم عاجز اور بے بس ہو گئے ہیں۔ مولا کریم اپنی اس ناراضگی کو ختم فرما دیجیے، اس بیماری کو مولا کریم ہم سے ختم فرما دیجیے۔ مولا کی اس بیماری سے ہماری اور تمام انسانوں کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم اپنی ناراضگی کو ختم فرما کر مولا کریم پروانہ وار اسی طرح مساجد میں مولا کریم آنے اور جانے کے سلسلے کو شروع فرما دیجیے۔ مولا کریم مساجد میں اجتماع کو مولا کریم اس بیماری کو ختم فرما کر جمع ہونے کو آسان فرما دیجیے۔ مولا کریم جو بندے ایمان کے ساتھ اس بیماری میں وفات پا چکے ہیں، مولا کریم ان تمام کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے، ان کی شہادت کو قبول فرما لیجیے۔ مولا ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ مولا آپ نے ہمارے لیے جو عمر کو مقدر فرمایا ہے، مولا کریم ہمارے لیے جب تک جینا خیر ہے، ہمارے لیے جینے میں خیر مقدر فرماتے ہوئے اعمال کے ساتھ اپنی اطاعت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم اور جب ہمارے لیے آپ کے علم میں وفات مقدر ہے اور وفات میں خیر ہے، مولا کریم ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے دربار کی حاضری مقدر فرما دیجیے۔ مولا ہماری اور ہماری نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری نسلوں کی بہترین تربیت فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم کو اور ہماری اولاد کو عقائد حقہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم کو اور ہماری اولاد کو برے عقائد سے، برے اخلاق سے، برے اعمال سے، مولا کریم بری صحبتوں سے، برے دوستوں کی بری صحبت کے برے اثرات سے پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم امت مسلمہ کی دستگیری فرما دیجیے، امت مسلمہ کی دستگیری فرما دیجیے۔
امت مسلمہ کی دستگیری فرما دیجیے، مولا ماہ مبارک کی صحیح قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، مولا کریم ماہ مبارک کی صحیح قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، مولا کریم اس کی راتوں کی اور دنوں کی گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، ایک ایک لمحہ کو آپ کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، غفلت سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے، شب قدر کی مقبول عبادت کی توفیق عطا فرما دیجیے، مولا کریم ہمارے روزوں کو قبول فرما دیجیے، مولا کریم آپ کے لیے ہوئے مال کو آپ کی راہ میں خرچ کرنے کو قبول فرما دیجیے، خرچ کرنے کو آسان فرما دیجیے، خرچ کرنے کو قبول فرما دیجیے، ہماری اولاد کی بہترین تربیت فرما دیجیے، مولا کریم ہماری زندگیوں میں برکت رکھ دیجیے، مولا کریم آپ نے ہم پر بڑی مقدار میں نعمتیں برسائی ہیں، ان نعمتوں کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنے کلام پاک کے سبب کے سننے کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنا دیجیے، مولا کریم ہم سب پر رحم فرما دیجیے، مولا کریم ہم سے محبت اور تعلق رکھنے والوں، مولا کریم ہم سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کی تمام دنیاوی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، مولا کریم ہم پر جن کا ہم پر ایمانی علمی جانی مالی کسی طرح کا احسان ہے، مولا کریم تمام کی دنیاوی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، مولا کریم جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے آرزومند ہے، مولا کریم جن کا ہم پر حق بنتا ہے، ان تمام کی تمام دنیاوی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، مولا کریم ہمارے روزگاروں میں برکت عطا فرما دیجیے، حلال اور طیب روزگاروں میں برکت عطا فرما دیجیے، مولا کریم ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، مولا روزانہ افطار کے وقت آپ اپنے مولا کریم ہزاروں بندوں کو آگ سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، مولا کریم ہمیں بھی آگ سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچوں، ہمارے بھائی بہن آل اولاد کو، مولا کریم ہم سے محبت اور تعلق رکھنے والوں کو، مولا کریم ہمارے متعلقین کو تمام کو اپنی فرما برداری کی پوری توفیق عطا فرما دیجیے، اپنی رضامندی والی زندگی نصیب فرما دیجیے، مولا کریم ناراضگی والے اسباب سے پوری حفاظت فرما دیجیے، حضرت نبی کریم علیہ السلام نے کتنی خیر آپ سے مانگی ہیں، ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو خیر نصیب فرما دیجیے، جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہیں ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو پناہ کلی نصیب فرما دیجیے، مولا کریم پھر وہ دن واپس لوٹا دیجیے، مولا کریم مساجد آباد ہو، مدارس آباد ہو، مکاتب قرآنی آباد ہو، حرمین شریفین آباد ہو، دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت ہو رہی ہو، بزرگوں کی خدمتوں میں حاضری ہو رہی ہو، مولا کریم وہ دن پھر ہمارے لیے واپس مقدر فرما دیجیے، مولا اس مصیبت سے ہم کو اور پوری انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرما دیجیے، مولا اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجیے، وصلی اللہ علیہ نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔